دوستو، بھارت کے وہ 5 سب سے بڑے مدرسے جہاں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ مدرسے اپنے وسیع رقبے، بڑے چھیترپھل اور شاندار تعمیری فن نرمان کلا کی وجہ سے قابل تعریف ہے۔ ان کو دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں شمار کیا گیا ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو جہاں سے لوگ ان مدرسوں میں پڑھنے نہ آتے ہو۔ ان تمام مدرسوں کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے۔ بھارت کے ان 5 عظیم مدرسوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام آتا ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ اتر پردیش میں واقع استھت یہ مدرسہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے ایشیا کا سب سے بڑا اسلامی تعلیمی ادارہ مانا جاتا ہے۔ یہاں دنیا بھر سے طالب علم، ودیارتھی علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں اس مدرسے کا ایک اہم اور تاریخی کردار رہا ہے۔ تقریباً 70 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا یہ ادارہ آج بھی اپنی شاندار تعلیمی وراثت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ ملک کا واحد مدرسہ ہے جہاں سب سے بڑی اسلامی لائبریری موجود ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد مولانا قاسم نے 30 مئی 1866 کو دیوبند میں رکھی تھی۔ اس مدرسے نے ملک کو بہت سے اعلیٰ درجے کے علماء، سائنٹسٹ اور سیاسی رہنما دیے ہیں۔ 20ویں صدی کے زیادہ تر لیڈرز اس ادارے کی سوچ میں متاثر رہے ہیں۔ آج دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے مدرسوں کی تعداد 3000 سے بھی زیادہ ہے اور یہاں پر پورے ایشیا کا سب سے بڑا اسلامی داخلہ امتحان یعنی انٹرانس ایگزام بھی آیوجت کیا جاتا ہے۔ اس امتحان میں ہر سال 20,000 سے زیادہ طالب علم شریک ہوتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ہزاروں لوگ قائم کر کے علمی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس بڑے مدرسے پر ہر سال کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور اس کا تمام خرچہ مسلمانوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے 5 سب سے بڑے مدرسوں کی فہرست میں دوسرا نام آتا ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا آتا ہے، جس کی بنیاد 1893 میں مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ تو اس مدرسے کی تاسیس میں مولانا محمود حسن اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی اہم کردار رہا۔ یہ ملک کا وہ واحد مدرسہ ہے جہاں شیعہ، سنی، دیوبندی اور بریلوی سب ایک ہی چھت کے نیچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہاں طلباء کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ ہے۔ آزادی کی تحریک کے جو نامور رہنما مولانا شبلی نعمانی اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس دارالعلوم کے سرپرستوں میں سے تھے۔ دارالعلوم ندوہ کی 200 سے زیادہ شاخیں پورے بھارت میں موجود ہیں۔ ان سے جڑے کئی مدرسے جیسے مدرسہ عثمانیہ، شیرپور اور محمود آباد آج پورے ملک میں مقبول ہے۔ لکھنؤ میں واقع دارالعلوم ندوۃ العلماء آج ہندوستان کا سب سے معزز مدرسہ مانا جاتا ہے۔ اس کے پہلے ناظم اعلیٰ یعنی وائس چانسلر مولانا ابوالحسن علی ندوی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہی کی کوششوں میں 1993 میں انٹیگرل یونیورسٹی کا آغاز ہوا، جو ملک کی پہلی الپ سنکھیک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جہاں آج 15,000 سے زیادہ طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ مولانا علی میاں مولانا سعد کے پہلے استاد بھی تھے۔ اسلام کی خدمت کے سلسلے میں انہیں کنگ فیصل ایوارڈ اور سلطان پور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہندوستان کے 5 بڑے مدرسوں میں تیسرا نام جامعہ اساۃ العلوم کا لیا جاتا ہے، جہاں آج تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ بچے دین اور دنیاوی تعلیم پا رہے ہیں۔ یہ مہاراشٹر کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، جس کی بنیاد 1979 میں مولانا غلام محمد واسطنوی صاحب نے رکھی تھی۔ یہ وہ انوکھا مدرسہ ہے جہاں IIT، انجینئرنگ اور پولیٹیکنک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس کی 80 سے زیادہ شاخیں اور کالج پورے ملک میں کام کر رہے ہیں۔ 172 ایکڑ میں پھیلا یہ مدرسہ آج بھارت کا سب سے جدید آدھونک مدرسہ کہلاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جامعہ اساۃ العلوم وہ عظیم مدرسہ ہے جو آج ہر سال کروڑوں روپے اللہ کے فضل سے تعلیم اور خدمت خلق پر خرچ کرتا ہے؟ یہی نہیں، مدرسے کے ذریعے انتظام کئی ہاسپٹل اور یونانی میڈیکل کالج بھی چلتے ہیں جہاں غریبوں اور ضرورت مندوں میں مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ مدرسہ صرف 6 بچوں کے ساتھ ایک جھوپڑی میں شروع ہوا تھا اور آج یہ فخر سے ہندوستان کے بڑی بڑی یونیورسٹی کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ بھارت سرکار نے بھی اس مدرسے کی کئی بڑی ایوارڈ سے نوازا ہے۔ تو اساۃ العلوم کی جانب سے مہاراشٹر میں 5,000 سے زیادہ مسجدوں اور 1700 سے زیادہ مکانوں کا
جو ہے تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے 3 یونانی میڈیکل کالج بھی ہے۔ مولانا واسطنوی صاحب نے پورے بھارت میں 5000 سے زیادہ مسجدوں کی بنیاد رکھی۔ ان کی خدمت اور اللہ کی مدد کا نتیجہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے بڑے مدرسے کی، مدرسہ شاہی مراد آباد۔ اس کی تاسیس 1819 میں مراد آباد کے محبیان اسلام نے کی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے بنی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کے سرپرست رہے۔ یہ وہی مدرسہ ہے جس نے ہندوستان کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس کی بنیاد شہر کے قریب بچوں کو تعلیم دینے کے لیے رکھی گئی تھی، اس لیے اس کا پہلا نام مدرسۃ الغربا تھا، جسے بعد میں مدرسہ شاہی کر دیا گیا۔ اس کے پہلے پرنسپل تھے مولانا احمد حسن امروہی، جو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے شاگرد اور دیوبند کے تعلیم یافتہ تھے۔ یہی نہیں، حضرت کفایت اللہ دہلوی جو جامعۃ علماء ہند کے پہلے صدر تھے، وہ بھی اسی مدرسے کے طالب علم رہے۔ پاکستان کے چیف منسٹر مفتی محمود اور علماء حق جیسے رشید احمد گنگوہی و مولانا محمد الحسن بھی اس مدرسے سے جڑے رہے۔ سب سے خاص بات، اس مدرسے نے کبھی بھی کسی قسم کی سرکاری مدد نہیں لی۔ اب آخر وہ 5واں نام آتا ہے جامعہ اسلامیہ تاج الدین، جو گجرات کا سب سے بڑا اور معروف مدرسہ مانا جاتا ہے۔ تقریباً 16 ایکڑ میں پھیلے ہوئے ادارے کی جو تاسیس مولانا احمد میاں لاجپوری نے 1968 میں کی تھی۔ اس جامعہ میں 1000 سے زیادہ بچے رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مشہور عالم دین انور شاہ کشمیری اور مولانا یوسف بنوری نے یہ تعلیم دی۔ وہی مولانا بنوری جن کے نام پر آج پاکستان میں کئی ادارے اور شہر ہے۔ اس دنیا کا سالانہ بجٹ 5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے اور اب تک 1 لاکھ سے زیادہ فتوے یہاں سے جاری ہو چکے ہیں۔ اسے انترراشٹریہ استر پر بھی کئی انعاموں سے نوازا جا چکا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ان سب کے علاوہ بھی ہندوستان میں سینکڑوں ایسے مدرسے موجود ہیں جو مسلمانوں کی جانب سے قائم کیے گئے ہیں اور آج بھی علم، عمل اور تعلیم کے چراغ کو روشن کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان مدرسوں میں سے کوئی سب سے زیادہ پسند آیا تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ بھی ایک مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ تک ایسی روحانی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے۔